محترم یہاں پر موجود قوم ملت کے سبھی دانشور حضرات، آج حسب معمول اقلیتی کونسل آف انڈیا کی جانب سے جشن یوم آزادی تاریخ کے پس منظر میں منعقد کیا گیا ہے، جس میں خاص بات یہ ہے آزادی کی لڑائی میں پورے ملک نے کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جس نے اس میں حصہ نہ لیا ہو اور اپنی قربانیاں نہ دی ہوں۔ بقول علماء حضرات اور تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کے ذریعے دی گئی ہیں، جس میں مسلم خواتین، مسلم بزرگوں اور مسلم جوانوں کا نے شرکت کی۔ لیکن وطن عزیز کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں کن کن لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے انڈیا گیٹ دہلی پر جو شہید ہونے والوں کی نام لکھے ہوئے ہیں وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہے، اس میں زیادہ تر مسلمانوں کے نام ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نہ معلوم اور نہ ہم کبھی ان کی یاد میں کوئی جلسہ یا کوئی مجلس یا کوئی سیمینار منعقد کرتے ہیں، اس لیے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اس سے بے بہرہ ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو، میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ترنگا جھنڈا آج ہم پھہرا رہے ہیں، جو ہمارے ملک کی نشانی ہے، اس کو ڈیزائن کرنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ سریا نام کی ایک لیڈی ہیں جو تھیں، سریا طیب جی کے خاندان سے تھی، انہوں نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ آج ہندوستان کے ہم لوگوں سے پوچھیں، خود اپنے لوگوں سے پوچھیں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ کہ یہ کس کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہماری محرومی دوسرے لوگوں کو نظر انداز کرنے کا ایک طریقہ ہم لوگوں کو پیچھے ڈالتا جا رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ہندوستانی ہونے کے ناطے اور خاص طریقے سے ہندوستانی ہونے کے علاوہ ایک قوم کی حیثیت سے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ان کو منزل عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ملک کی قربانیاں دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور مجھے کچھ کہنے میں کچھ ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے، کہ جن لوگوں کی ملک کی آزادی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، آج وہ برسر اقتدار آ چکے ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ مخصوص طبقات کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ لیکن ہمیں مایوس ہونے کی بجائے اپنی اور طرف سے اس قسم کے اجلاس، میٹنگز، جلسے، سیمینارز منعقد کر کے اپنی کنٹریبیوشن کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے کا آج حالانکہ 15 اگست کو اقلیتی کونسل آف انڈیا ہر سال مناتی آ رہی ہے، لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی سیمینار کا انعقاد بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں آزادی کی، یہ عوام تک جائیں، اخبارات کے ذریعے جائیں، جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے ذریعے جائیں۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو خود اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح سے قربانیاں دی ہیں اسی طریقے سے ہمیں اس کے منزل عام پر بھی لانا ہے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ اور بقول اندر راحت اندوری صاحب کے کہ اس ملک کی مٹی میں خون سب کا شامل ہے، ہندوستان کسی کے باپ کا کی جاگیر تو نہیں ہے،
تو اگر کوئی اسے اپنی جاگیر سمجھ کر کسی کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا چاہے، میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن ہمیں بھی اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں جو صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں وہ کہیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر سلطان الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے چند الفاظ سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں۔ ڈاکٹر سلطان الحق صاحب۔ ہندوستانی اقلیتی کونسل کے صدر جناب فرحت عثمانی صاحب، میرے دیگر ساتھیوں جو ہندوستانی اقلیتی کونسل کے عہدیداران ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اور جو مہمان یہاں پر موجود ہیں، آج اس موقع پر جو صحیح بات ہے وہ ہمارے صدر صاحب نے ہی پورے طریقے سے شروع میں کہہ دی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر تاریخی پس منظر میں ہم سوچیں تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم لوگوں تک تھوڑا سا، کیونکہ اردو کا بھی چلن ہے اور تھوڑا لٹریچر کا بھی چلن ہے، تو کم سے کم ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہاں جو ہماری یہ قوم ہے اس کا اس آزادی میں جو ملک میں کس طرح سے لی گئی ہے، کیا رول رہا ہے۔ لیکن شاید آنے والے ٹائم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے جتنی زیادہ وہ نفسا نفسی میں پڑی ہوئی ہے کہ بس ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم یہاں اگر کچھ جو اچھے بچے بھی ہیں وہ بھی بس ایجوکیشن لیں اور پیسے کمانا شروع کر دیں، یہ ان کی لائف کا اسٹائل ہے۔ انہیں شاید نہ قوم کی پرواہ ہے، نہ یہ سوچ ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، اور نہ ہی یہ سوچ ہے کہ اس ملک میں ہم اگر مسلمان بن کے رہیں گے یا ہندو بن کے رہیں گے، اور یہاں تک کہ کسی بھی مذہب کے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، شاید یہ سوچ بھی ان کے اندر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں اور میں یہ مان رہا ہوں کہ شاید آنے والے ٹائم میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ایز اے فادر، ایز اے سینئر سٹیزنس اور ایز اے سینئر ممبرس جو اس قوم کو رہنمائی دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم اپنی مقصد میں شاید کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، نہ ہی ہمارے کچھ کوششیں اس طرف جو ہیں بہت زیادہ جا رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی شاید یہ مان لیا ہے کہ بس جو ایسی طاقتیں جو یہ چاہ رہی ہیں کہ ہاں ہم اپنا جو کہنا چاہیے رول ہے اس کو ایڈ کر دیں اس تاریخی جو پس منظر ہے اس میں، بمقابلے اس کے کہ جن قوموں نے اپنی جان دی، اپنا خون دیا، اور خاص طور سے جو ابھی ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ انڈیا گیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جس میں 60% لوگ جو ہیں وہ مسلمس ہیں جنہوں نے شہادت دی ہے، اور آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو آج 15 اگست کے موقع پر ہی اگر آپ دیکھیں گے تو شاید کسی ایسے بھی ہمارے بزرگ کا نام نہیں لیا جاتا کہ جو سیدھے اگر کہا جائے تو اس ملک کے لیے، میرے خیال میں آج بھی جو بچے بھی انہیں جانتے ہیں، باقی جو اور پرانے لوگ ہیں جن کی شہادت میں حصے داری ہے اور جن کا نام ہم لوگ بھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ان کو تو کہیں گے ہی کیا۔ تو میرا اس موقع پہ ایک میسیج، کیونکہ سارے سینئرس لوگ ہیں، ینگسٹرز شاید 2-3 لوگ ہی ہیں، وہ بھی آلموسٹ اس سوچ کے ہیں جس سوچ کے ہم لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں۔ اس نظر سے میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کوشش کی جائے، کیونکہ جو ایک انگریزی کی کہاوت بھی ہے، سبھی لوگ اسے جانتے بھی ہوں گے کہ اٹ از بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس۔ جو حالات ہیں، ابھی فرحت بھائی نے کہا، ہم کسی حد تک اس لائن پہ جا رہے ہیں کہ جہاں مایوسی جو دکھتی ہے ہماری جنریشن میں بھی اور آنے والوں میں، تو سوچ ہی ختم ہو رہی ہے، وہاں مایوسی کا یا ایک کسی ولولے کا کوئی سوال ہی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داریاں یہ ضرور ہیں کہ بھلے ہی جس طرح سے فرحت بھائی نے آج یہ ایک چھوٹا سا سیمینار جو ہے آیوجت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک اس وہی کہاوت کو جو میں نے ابھی کہی ہے انگلش میں، اس کو بالکل ثابت کرتا ہے کہ ضرورت اسی بات کی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ شاید کہیں پہ بھی
ایک کوئی ایسا پروگرام ہماری قوم کی طرف سے نہیں ہے کہ جہاں احساس ہر آدمی کر رہا ہے کہ اس قوم کا جو رول تھا اس کو کس طرح سے ان کے ہی سامنے ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ہم صرف علاوہ اس کے دیکھنے کے کچھ نہ کر پا رہے ہیں، اور شاید ہماری کوشش جو ہونی چاہیے وہ بھی نہیں۔ تو میرا صرف آپ لوگوں سے اس موقع پہ یہی ایک التجا ہے، یہی کہنا ہے، یہی سوچ ہے کہ بھائی جو نئی جنریشن کو کم سے کم ہم یہ احساس تو کرائیں کہ ہمارا بھی کوئی رول تھا اور ہم نے بھی اس ملک کو بنانے میں کافی شہادت دی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ سبھی لوگ جو لوگ یہاں موجود ہیں اس موقع پہ تشریف لائے، شکریہ۔ السلام علیکم حضرات، میری پیدائش سن 61 کی ہے، جو آزادی کے تقریباً 14-15 سال بعد کی ہے، لیکن بچپن میں جو جوش اور بلبلے کے ساتھ اسکولوں میں، سرکاری آفس میں اور جہاں بھی پروگرام ہوتے تھے 15 اگست 26 جنوری کے، ایک اس وقت جوش 70 کے آس پاس بہت تھا۔ لوگ 26 جنوری دیکھنے دلی کے لیے جاتے تھے، ٹرینوں سے بسوں سے دھکے کھاتے تھے کہ ہمارا دیش آزاد ہوا ہے۔ لیکن واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک اور یوٹیوب نے یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ لوگ ابھی سو رہے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے نہ قربانی دی، نہ ہمیں پتہ ہے۔ آنے والی جنریشن کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایک نعرہ اور دے دیا گیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، جس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اتنا کچھ ہوا ہے، اس کے بعد سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک بننے لگا۔ جس دن آزاد ہوا تھا دیش، کسان کے پیر میں جوتی چپل تک نہیں تھی۔ ترقی ہوئی، بڑھتے چلے گئے ہم لوگ، لیکن اس میں پولیٹیکل لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر پورے ملک کو جھونک دیا اپنے مفاد پہ جینے کے لیے۔ یہ جو کلچر بنا جا رہا ہے، اس سے بہت بڑی پریشانیاں ہیں۔ جہالت کا دور کہا جاتا ہے کہ جہالت کا دور ہے، اس وقت بھی ہم جہالت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ جہالت کا دور نہیں ہو سکتا جو ہم گزر رہے ہیں۔ کتنے بڑے کھڑے ہوں، سینئر کھڑے ہوں، مجال کیا ہے کہ کوئی بچہ گزر رہا ہو، گریجویٹ ہو، پوسٹ گریجویٹ ہو، وہ سلام کر کے نکل جائے، اور کیا جہالت ہوگی؟ یہی جہالت ہے۔ کھڑے ہوں، 5 لوگ کھڑے ہوں اور پڑھا لکھا بھی بچہ گزر رہا ہے، پیدل ہی گزر رہا ہے، بیٹھ کے کھڑے ہوئے بات کرنے، سلام کرنے کیوں نہ گڈ مارننگ کہے گا، نہ سلام کہے گا، نہ نمستے کہے گا۔ اور جو چیزیں ہیں وہ فیملی میٹر ہیں، جو جہاں ہم گزر رہے ہیں اس وقت بہت برا حال ہے ملک کا، اور پورے ملک کی فضا جو ہے اس وقت ایسی بن گئی ہے۔ مہیلا سشکتیکرن کی بات ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، مہیلا سشکتیکرن ہونا چاہیے، لیکن مہیلا سشکتیکرن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہو روٹی پکا کے نہ دے۔ گھر کی جو فسادات چل رہے ہیں، بہویں روٹی پکا کر کے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ مائیں کہہ دیتی ہیں ہم نے اتنی پڑھا کر کے PhD کری ہوئی، MSc کری ہوئی لڑکی دی ہے، M.Ed کری ہوئی لڑکی دی ہے، وہ آپ کے یہاں چولہا چلائے گی، آپ کو روٹی پکا کے دے گی؟ تو اس سے اپنی فیملیوں کو بچائیں، کوشش کریں یہ میسیج زیادہ تر لوگوں کے پاس جائے۔ جتنے کیس ان پڑھ دور تھا، گنوار لوگ تھے، لیکن اندھی، کالی، لنگڑی، لوڑی کیسی بھی آ جائے گھر میں ساری عمر کاٹتی تھی۔ آدمی بدصورت ہو، کیسا بھی ہو، برے فعل والا ہو، لیکن وہ عورت اس گھر میں زندگی کاٹ دیتی تھی۔ ہمارا مہیلا سشکتیکرن میں جو بات چل رہی ہے کہ برابری کا درجہ بھائی برابری کا درجہ ہے جب 2 فیملی ملی ہیں، تو ان میں بجائے اس کے کہ اچھی طرح سے ہم جڑ کر کے لوگوں کو مثال پیش کریں، وہ تھانے میں جا کے مثال پیش ہوتی ہے۔ میں 2-4 کیسوں میں گیا ہوں، چوکی میں بھی، تھانے میں جا کے مثال ہوتی ہے کہ صاحب اب دونوں اس پہ ہیں کہ ہم سبق سکھائیں گے، اور سبق کوئی نہیں سیکھتا۔ پہلی بار رشتہ کرنے میں بیٹی والوں کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ اس پہ تل جاتا ہے کہ میں تو دوسری جگہ کروں گا۔ بتائیے پہلی بار کتنے پاپڑ بیلیں تو دوسری بار میں کیسے تم آسانی سے کر لو گے؟ میرا آج کے 15 اگست کے دن پر آزادی، آپ سب لوگوں کو، پورے ملک کو مبارکباد ہو۔
لیکن ہم لوگ آزادی کو اتنی آزادی نہ سمجھیں کہ ہم کسی بڑے کو اپنا بڑا ہی نہ مانیں. ہم جب آزاد ہوں گے کہ ہم چھوٹے بچوں سے پیار کریں اور بڑے لوگوں کی عزت اور ان کا سمان، ان کی ریسپیکٹ کریں تاکہ دیش آگے بڑھے، اور جو بھی کام ہو رہے ہیں دیش کے ہت میں ان میں جتنا جو سپورٹ کر سکتا ہے وہ ان کو سپورٹ کرے. خدا حافظ. السلام علیکم. جلسے کے صدر محترم جناب فرحت عثمانی صاحب اور دیگر معزز سامعین، السلام علیکم. اور حضرات، ہم لوگ آواز تو آ رہی ہے نا، ہم لوگ دیش کا 78واں سوتنترتا دیوس شاید منا رہے ہیں. میں اس کے بعد انصاری صاحب سے، میم انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں. السلام علیکم. میں خالد انصاری آپ لوگوں کو 78ویں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آزادی ایک بہت قیمتی چیز ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے بہت محنت کے ساتھ، بہت مجاہدے کے ساتھ، بہت خون بہا کر کے، اور جنگ و جدال کی بھی ضرورت پڑی، اس کو کرنا پڑا، تب جا کر کے یہ آزادی ہمیں ملی ہے. اس آزادی کو ہمیں پوری طرح سے انجوائے کرنا ہے، اور جو اس کے خلاف طاقتیں کام کر رہی ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. آج اقلیتی کونسل آف انڈیا نے اس سیمینار میں یہی موضوع رکھا ہے کہ جدوجہد آزادی پر کس نے کس طرح کام کیا اور کس طرح اس کو قائم و دائم رکھا جا سکتا ہے. میں اتنا کہوں گا کہ اس آزادی کو اس وقت دوسری جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس نے دوسرے معنوں میں استعمال کرنے شروع کر دیا. آزادی کا مفہوم ہی اب جاتا رہا، یوں کہہ لیجیے. اور آزادی میں اور جمہوریت میں اقلیتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اب چونکہ مسلمان بڑی اقلیت ہے تو اسے اقلیت سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے، یا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جو حقوق اور اقلیتوں کے لیے جو سہولتیں اور مراحت ہوتی ہیں انہیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے خلاف ہمیں ایک بیداری اور ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم تبھی بنا سکتے ہیں کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملے رہیں گے، بات چیت رکھیں گے، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو جانتے رہیں گے، اور جاننے کے بعد ان کو سدھارنے کی اور ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. ہاں شیراز صاحب. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا نام ہے شیراز انور. ابھی بہت سارے دیکھیں سب لوگ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. ہم گاؤں میں بھی رہے اور شہر میں بھی رہے. 93 میں ہم علی گڑھ آ گئے. دادا نے گھر بنا دیا امین شاہ میں، وہیں پہ رہنے شروع کر دیا. پرابلم ہر سوسائٹی میں ہے، ہر ملک میں ہے، ہر فیملی میں ہے. اس کو دور کرنے کے لیے کوشش تو ہم ہی لوگوں کو کرنی پڑے گی. اب ہم آج یہ امید کریں کہ ٹیپو سلطان پہ، مولانا آزاد پہ، یا جو بھی کرانتیکاری رہے اس پہ سرکار پروگرام کرائے تو یہ ناممکن ہے آج کے دور میں. ہم لوگ جتنے مدرسے چلا رہے ہیں، جتنی سوسائٹیاں چلا رہے ہیں، جتنے اسکول کالج چلا رہے ہیں، بہت کم پروگرام ہم خود ہی نہیں کرتے ہیں. ٹیپو سلطان کے نام پہ کسی اسکول میں ہم نے نہیں دیکھا کبھی کوئی ایوارڈ دیا گیا ہو. شروعات ہم ہی لوگوں کو کرنی پڑے گی. جب ہم ہی بھلا دیں گے تو سرکار تو اور جو دوسری طاقتیں ہیں وہ تو بھلانے پہ تلی ہوئی. ہم لوگ ایک ایسی لسٹ بنائیں جس میں سارے امپورٹنٹ کرانتیکاریوں کی ڈیتھ اینیورسری لکھی ہو، برتھ ڈے لکھی ہو، اور اسی دن پروگرام رکھیں. اور آج تو اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کہ ہر چیز اس پر ڈالی جائے.
انفارمیشن دی جائے کہ آج اقلیت کونسل نے یہ پروگرام کیا. تو اگر ہم اپنی لسٹ تیار کریں گے تو ہر مہینے کسی نہ کسی کرانتیکاری کا برتھ ڈے اور یا کوئی نہ کوئی ان کی جنم تتھی، برتھ ڈے، کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور ملے گا. ہر مہینے کا ہمارے پاس اتنا وہ بن جائے گا کہ ہم ہر مہینے پروگرام کر سکتے ہیں. اب ہمارے پتہ ہی نہیں کہ کب اکبر آبادی نے کب کہا، کسی نے کتنے کرانتیکاریوں نے کب کون سا نعرہ دیا، کیا دیا، یوتھ کو پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ اب انہیں روزگار کی فکر ہو گئی سب سے پہلے. بیوی خراب آ گئی تو لائف اور خراب ہو گئی، فیملی خراب ہو گئی، اسی میں الجھ گئے. تعلیم سب پہ ہے آج کے ٹائم میں، تربیت نہیں ہے. کوئی آ رہا ہے اٹھ کے کھڑے ہو کے مسافہ نہیں کرنا جانتے. پروگرام کرنے سے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. اور دیکھیے پروگرام کے لیے پیسے چاہیے. اس کا یہ ہے کہ ہم 100 ممبر ایسے بنائیں جو ہر مہینے اگر 100 روپے بھی دیں گے تو ہمارے پاس 10,000 روپے کا کلیکشن ہوگا. 100 روپے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے آج کے ٹائم میں. ہر مہینے کوئی نہ کوئی پروگرام کیے جائیں اویئرنیس کے. کتنے قانون، اب وقف بورڈ کا بل آ گیا، آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم اس میں کیا کمی ہے، کیا ورود کرنا ہے، کس بات پہ کرنا ہے. ایک میمورینڈم دیا جائے. اپنی آواز ہمیں خود اٹھانی پڑے گی. آپ لوگ بس سپورٹ کریں تو ہم لوگ سب لوگ اگر 5 لوگ بھی جوڑیں گے تو 50 لوگ بڑھ جائیں گے، 100 لوگ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. بہت اچھا بھائی. گولڈے صاحب آپ بھی کچھ تھوڑے سے. ارے بھائی گولڈے بول، پھر ڈاکٹر صاحب تو بولیں گے ہی. ڈاکٹر صاحب ان میں سے جو بولنا چاہیں. ہاں بالکل بولیے. گولڈے صاحب کو بولنا چاہیے. ارے آج جو مختصر، لیکن مختصر سیاد کر رہا ہے کچھ ایسے ستم رواں، گلشن میں رہوں نہ میرا آشیاں رہے. سامعین و ناظرین کرام، اقلیتی کونسل آف انڈیا اور جملہ اراکین کے ساتھ بالخصوص صدر محترم عالی وقار جناب فرد عثمانی صاحب نے جو بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے، ان کی یاد دہانی کے لیے جو یہ پروگرام کرایا ہے، اس کے لیے اقلیتی کونسل آف انڈیا مبارکبادی کی مستحق ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ آج سے 3 سال پہلے فرد بھائی کے ہی اور اقلیتی کونسل کے مشوروں کے ساتھ ہم نے ایک چینل شروع کیا تھا جس کا نام تحریک پوائنٹ رکھا گیا، اور وہ مسلسل 3 سالوں سے کام کر رہی ہے. ہمارا چینل کام کر رہا ہے. جیسا کہ ابھی مشیر صاحب نے کہا کہ ہمارے ان اسلاف کرام جن کی خون سے اس ملک کی آزادی کی داستان لکھی گئی، ان پر پروگرام یا ان پر کوئی جشن جو ہے آ جاؤ یار، ویسے تو ختم منایا جائے گا، بلکہ ہم لوگوں کو ہی منانا پڑے گا. آ جاؤ لڈو کھا لو. ایک اندھیرے میں چراغ کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس نوعیت کے پروگرام تو تحریک پوائنٹ پہ چلتے رہتے ہیں. ایک ہم نے پروگرام ڈالا تھا جو کہ اوپر کوٹ کی جامع مسجد کے آنگن میں جو 72 شہیدان گرامی آرم فرمایا ان پہ ڈالا تھا. اور جیسا کہ مشیر صاحب نے کہا کہ یوتھ کو جوڑا جائے، منع کون کرتا ہے، لیکن ہمارے یوتھ کے اندر جو ہے وہ تڑپ، وہ چیز ہے ہی نہیں. اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سن 47 کے بعد سے علی گڑھ جو تحریک تھی، اس تحریک کا مفہوم بدل کے رکھ دیا. اگر آپ علی گڑھ تحریک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ تعلیم جو تھی ایک ذریعہ تھی، اور علی گڑھ تحریک کا جو مطمع نظر تھا وہ اقتدار با اختیار تھا. لیکن سن 47 کے بعد سے صرف علی گڑھ تحریک کو نام دے دیا گیا ایجوکیشنل تحریک. بالفاظ دیگر
पढ़ो पढ़ाओ लाइफ बनाओ। तो उसमें जो एक तरबियत थी अली गढ़ तहरीक में, वो नदारत। यही वजह है कि लियाकत साहब ने कहा कि आज की जनरेशन है हमारी, वो दुआ सलाम करना भी भूल गई है, क्योंकि सिर्फ तालीम रह गई और उसमें जो है तरबियत का फक़दान हो गया। अब मामला आता है 15 अगस्त का, कि ये 15 अगस्त हम मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। ये एक सितमदरी भी नहीं तो क्या है कि वो नाम निहाद ग़ुलामी, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो तारीख बताती है लगभग 37% रिज़र्वेशन मिला हुआ था। लेकिन जब आज़ादी की पौ फटी, जब आज़ादी की सुबह हुई, तो वो रिज़र्वेशन ही मुसलमानों को जो है उससे महरूम कर दिया गया। ये हमारी आज़ादी थी। सन 47 के बाद से जो जश्न आज़ादी मनाई गई और उसके बाद आज़ादी के बाद जो इस मुल्क का आइन मुरतब किया गया, उसमें मुसलमानों से बहुत वादे किए गए थे। लेकिन हमारे वो असलाफ़ किराम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने कभी मुल्क के मुसलमानों के बारे में न सोचा, अपनी ही दुकानों के बारे में सोचा। उसमें हमारे जो उलमाए किराम थे, जिन्होंने के कांग्रेस के झंडे उठाए थे, उन्होंने ऐसी बातें फैलाई कि हम इस मुल्क में बहुत अच्छे रह रहे हैं, और एक इस तरह से इस्लाम को पेश किया गया, इस्लाम की बातों को पेश किया गया, जिसमें कि इस तरह की बातों को पेश किया कि साहब जिस मुल्क में हमें अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क से प्यार कौन नहीं करता। लेकिन मामला यह है कि हमें उस कानून से प्यार नहीं है जो इस मुल्क के सेकुलरिज़म और डेमोक्रेसी को कलाकमा करता हो। सन 47 के बाद से आज खालिद साहब ने, मेरी बात हुई थी कल, खालिद साहब ने कहा कि मुरादाबाद यूनिवर्सिटी है, एक हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि 80 सीटें उर्दू की थीं। आज वो इस कगार पे खड़ी हो गई है कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम अगर यहाँ लोगों ने एडमिशन नहीं लिया उर्दू में, तो हम उर्दू डिपार्टमेंट ख़त्म कर देंगे। तो मैंने कहा इसमें रोने की कोई बात नहीं है। असल मामला क्या है? असल मामला है हमारी पॉलिटिकल ताकत का न होना। अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है तो हम जो है जो भी इमारत तामीर करेंगे, जो भी आशियाना बनाएंगे, वो शोलों में बनाएंगे। हमारी पॉलिटिकल ताकत नहीं है। पॉलिटिकल ताकत का मतलब ये है कि हमारी कोई तहरीक नहीं है। हमारी तहरीक कौन सी है? हमारी तहरीक है पेट पालने वाली तहरीक। सवा शेर आटे के चक्कर में है। इस मुल्क में बहुत सी NGOs हैं, और NGO क्या होती है? NGO तो ज़्यादातर ऐसी होती है जो कि हुकूमत के टुकड़ों में पलती है। वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकती। तो आज ज़रूरत मामला सियासत का है। अगर हम अलीगढ़ तहरीक को देखेंगे तो अलीगढ़ तहरीक गैरों के झंडे उठाने की मना करती है, लेकिन सन 47 से हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखों ने जो है गैरों के झंडे उठाए, और आज उठाते उठाते आज हम यहाँ पे खड़े हो गए कि आज हमारा वजूद जो है उस पर सवालिया निशान लग गया है। अब ये मामला होगा कैसे? सारे लोग मरसिया पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं। अंधेरों को गाली देने से अंधेरे दूर नहीं होते, चिराग जलाना पड़ेगा। जैसा कि अभी मुशीर साहब ने कहा था कि नौजवानों को जोड़ना पड़ेगा। हमें फिर से एक तहरीक की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि अलीगढ़ तहरीक का सर्वाइवल हो, अलीगढ़ तहरीक को बताया जाए, और हमारा चैनल अलीगढ़ तहरीक के बारे में बताता रहता है वक्तन फ़वक्तन कि अलीगढ़ तहरीक है क्या। लिहाजा और भी लोग मुक़र्रिर हैं। मैं यही बात कहूँगा कि हमारे ये अक़लियती कौंसिल से लोग ज़्यादा जुड़ें, और अक़लियती कौंसिल अलीगढ़ तहरीक पे भी काम करती है, आगे बढ़ें। अब कोई भी हमारा कोई साथ नहीं देगा। अब जो कुछ भी हमें ही करना है, हमें फिर से तहरीक खड़ी करनी पड़ेगी। हमें वो तहरीक खड़ी करनी पड़ेगी जो इस मुल्क के आइन को बचाएगी। और वक्फ बोर्ड का जहाँ से मामला आ रहा है, वक्फ बोर्ड पे मामला चल रहा है, मैं तो समझता हूँ कि कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो ख़याल है इस मुल्क में, जब उनका जो मरोस्मृति का मामला है, वो अभी RSS के बारे में भी आ गया कि RSS में जो है जो मुलाजमीन हैं, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, वो जो है RSS में जा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 1966 में
اس پہ اس کو بین کیا گیا تھا، حزب لگا دیا گیا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے، یہ اشارہ یہ ہے کہ اس ملک کے آئین پہ جو سمویدھان جو بنایا تھا اس پہ پوری اس پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ سمویدھان ختم ہو جائے گا تو ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں نئی طرح سے ایک تحریک کھڑی کرنی پڑے گی، اور کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا یہ والی کام۔ اور جیسا کہ بتایا کہ ہمارے یہاں ہم شہر میں دیکھتے ہیں ایک کے پاس ایسی کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہیں، لیکن اگر قوم کے لیے چلے جاؤ تو پھوٹی کوڑی نہیں دے سکتے وہ لوگ۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ لہذا میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم سے قائم ہے گلستان میں بہاروں کا بھرم، ہم نہ بولیں گے تو خوشبو چمن بولے گی۔ شکریہ۔ حضرات، آج ہمارے ایک مہمان اشتیاق احمد علی ہم لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ ایک ٹرسٹ کے بھی چلاتے ہیں اور اسکول بھی چلاتے ہیں، اور اسکول میں خاص بات یہ ہے کہ غریب بچوں سے بالکل فیس نہیں لیتی بقول آپ کے۔ تو ہم ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں، بچوں کو پہنچانے میں بھی، پڑھانے میں بھی، اور باقی خدمات آپ انجام دے ہی رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا تعارف میں نے آپ سے کرا دیا۔ آپ لوگ جو ہیں اس معاملے میں جو ہو سکے اس سلسلے میں مدد کریں۔ ایسے کم لوگ ہیں جو بغیر فیس کے اسکول چلاتے ہیں اور غریب بچوں کو خاص طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ جی اشتیاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقلیتی کونسل آف انڈیا کے زیر اہتمام یوم آزادی کا جشن جو بھی ہم لوگ منا رہے ہیں، تو یہ تو ہونا ہی چاہیے، اور بہت بہت شکریہ کہ ہمیں بھی موقع دیا اپنی بات رکھنے کا۔ میں بہت زیادہ کسی بات پہ نہیں فوکس کر رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ 77-78 سال ہو گئے، ہم کہاں ہیں؟ کئی رپورٹیں آئیں، لوگوں نے پڑھی، تقریریں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ آخری رپورٹ جو آئی ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ، کھلے عام لکھ رہے ہیں، وہ غیر ہیں پھر بھی لکھ رہے ہیں کہ ہم شیڈول کاسٹ سے بھی بدتر ہیں۔ اگر صرف یونیورسٹی کے لوگوں کو لیکچرر بنانا تھا تو وہ کہیں بھی ہو سکتے تھے۔ مسلم یونیورسٹی میں جو لیکچرر ہیں ان کا فرض ہے کہ صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، بلکہ اطراف میں جو غریب ہیں، جمال پور میں، بھمولہ میں، جہاں بھی، اور بھی ساری جگہ کا نام لینا ممکن نہیں ہے، تو ان غریب بچوں کو پڑھائیں، ان کی طرف توجہ دیں، لائیں اپنے پاس، قریب لائیں، جن کی مائیں برتن مانج کے کھا رہی ہیں، آگے بڑھا دیں، جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، ان کے بچوں کی طرف ایز اے مسلم تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ لیکن ہم نے کیا ہے، کچھ لوگوں نے بہت سست روی سے کیا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہم اقلیت کرتے رہتے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، اقلیت میں ہیں، اقلیت میں ہیں۔ ہم سے کم پرسنٹیج میں ہیں عیسائی، ہم سے کم پرسنٹیج میں ہیں جین، ہم سے کم پرسنٹ میں ہیں سکھ، لیکن ان لوگوں کے اچھے اچھے انسٹیٹیوشن ہیں، غریبوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یہی علی گڑھ کو دیکھ لیں، جمال پور نالے کے پاس چلے جائیں، نمائش گراؤنڈ کے پاس چلے جائیں، اور بھی کہیں پہ جائیں، عیسائی مشینری نے، عیسائی بھائیوں نے، بلکہ ان کی عزت کرنی چاہیے کہ وہ کام تو کر رہے ہیں غریبوں کے لیے۔ انہوں نے ایک باؤنڈری کھینچ رکھی ہے، غریب بچوں کو لا کے رکھتے ہیں، ان کے کھانے کا، رہنے کا، پڑھنے کا انتظام۔ اصل انتظام جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ تعلیم دیں، ٹھیک ہے، اور وائٹ کالر جاب میں وہ بچے آ جائیں۔ ہم نہیں کرتے، ہماری 4-4 لاکھ کے قریب سیلری ہوتی ہے، لیکن ہم غریبوں کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دے دو، آپ کرو، آپ تو بڑھو، آگے آؤ نا، آپ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خیرات دینے کا جو سلسلہ ہے وہ خیرات کافی نہیں ہے۔ وہ خیرات تو ہے، ٹھیک ہے، کریں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اس سے بہتر ہے کہ غریب بچوں کو تعلیم دیں،
اس پہ زیادہ فوکس کریں. تو یہی باتیں تھیں جو ہم نے کہیں، مختصر سی بات ہو لیکن عمل کیا جائے. علامہ اقبال کی اس شعر پہ میں ختم کر رہا ہوں بات. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ ہم سے کہا تھا علامہ اقبال نے. بہت جناب اشتیاق صاحب اپنی گفتگو سے ہم لوگوں کو نواز رہے تھے اور بڑی اچھی تجویز رکھی آپ نے میرے خیال سے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. ستار بھائی صاحب تشریف فرما ہے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. حاضرین جلسہ اور صدر محترم فرحت عثمانی بھائی کی اجازت کے ساتھ میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہم یہ کہہ دینا بہت آسان لگتا ہے کہ ہم ایک طرف ہو گئے اور ہمیں چھوڑ دیا گیا اور ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا اور ہماری باتیں نہیں مانی جا رہی. میں اس پہ یقین نہیں کرتا. دراصل میں غلطی ہم نے خود کی ہے. ہم ہندوستان کے ہر معاملات سے ہم نے اپنے آپ کو تٹستھ کر لیا. ایک ہندی کا بہت گہرا لفظ ہے تٹستھ کر لینا، وہ ہم نے کر لیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ اگر میں سکریہ ہوں تو فتویٰ لگا دیا. تو میں اس پہ ذرا سا کہہ دوں گا. میں نے بڑے سے کہا ہے کہ فتویٰ لگا دیا جو سکہ نہیں چلا. لاکھوں کی بات چھوڑیے اکا دکا نہیں چلا. آج رو رہے ہیں جناب شیخ دیکھیے، چلتی تھی جہاں لاریاں اکا نہیں چلا. بہت خوب. یہ میں نے بہت پہلے اس قطعے کو کہا تھا. تو یہ 78ویں ہماری آزادی کی سالگرہ ہے. ہم مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. 95,300 لوگ شہید ہوئے ہیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اس میں 61,945 مسلمان ہیں، جس کی ریشو اگر ہم نکالتے ہیں تو 65% آتی ہے. یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. لیکن آزادی کے بعد ہوا یہ کہ میرے خیال سے ہم 70 تک تو یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے بھی یا نہیں، یا ہمیں پاکستان جانا پڑے گا. اور بار کچھ لوگ چلے بھی جاتے تھے، ایک چلا گیا، 2 چلے گئے، 4 چلے گئے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جاتے ہوئے، اور یہ طے نہیں کر رہا. 70 کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوا. کیسے ہو گیا میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی کام سے کیا نہیں گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، لیکن قدرتی طور پہ یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک میں ہی رہیں گے. اور ہم اس ملک میں رک گئے. پھر ہمارے اس کے بعد سے ہمارا جو یہ پاکستان جانا وہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور وہ نمک پانی کچھ ایسا بھی نظر آتا تھا اس وقت میں کہ یہاں کا مسلمان عموماً پاکستان سے بے پناہ محبت اور وہ کرتا تھا. حالانکہ اس کی اپنی ایک مجبوری یہ تھی کہ ماں وہاں ہے، بھائی وہاں ہے، بہن وہاں ہے، میں یہاں ہوں. یہ تمام چیزیں تھیں. تو ہمیں اس کو ترک کرنا ہوگا. ہم جو چھوٹ کے چلا گیا وہ چلا گیا، وہ جانے، اس کا کام جانے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے قمر عالم صاحب کو تکلیف دینا چاہوں گا کہ آپ کچھ الفاظ سے ہم لوگوں کو نوازیں. جناب قمر عالم صاحب. میرٹھ سے لے کے دلی تک جو راوی لکھتے ہیں یا تاریخ دان لکھتے ہیں، یہ بتایا ہے انہوں نے کہ میرٹھ سے دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی مجاہد آزادی کی لاش نہ لٹکی. اس نسل کو ہم نے بتایا. آج میں دیکھ رہا ہوں فرد بھائی ہر بار دعوت دیتے ہیں اتنے اہم موضوع پر اور اتنے اہم موقع پر. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ مایوسی کی بات نہیں ہے. ہم لوگ اتنی ہی اگر فکر کرتے رہے، اس کو آگے بڑھاتے رہے تو بات ہو سکتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں آ جائے، لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے.
सींचा है इसे खून से हम तक्षण लबों ने, तब जाके कहीं इस शान का मैखाना बना है। हमें अब चाहिए ये कि अगली नस्ल को एक एक चीज़ बताएं। दिया जवाब तो मुमकिन है रुख बदल जाए, रहे खामोश तो दूसरा पत्थर ज़रूर आएगा। इसको ध्यान में रखिए, खामोश नहीं बैठना है। मैं हाजिर हूँ जब हुक्म देंगे फरत भाई। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज इस छोटी सी मगर बहुत कामयाब सेमिनार में हिस्सा लिया और अपने ख़यालात से हम लोगों को महसूस फरमाया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।